ذکر کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہونا تک اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل وچوں صرف یہود نہ ذکر فرمایا، اور انہاں تے جڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات ہے اور اللہ نے انہاں تے احسانات ہے انہاں دا ذکر ہے۔ اج نہیں اس آیت وچ اللہ تعالیٰ یہود نے نال ایک دو اور فرقے نصارہ اور صابی، یہ قرآن اور بھی مختلف مقامات ان ترے لفظ آئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اتنے ذکر فرمانے میں سب تو پہلا ذکر ہے ان الذین آمنوا، جنہ لوگاں ایمان آندا ان بھی سن گنن، یہودی نصارہ اور صابی بھی سن گنن کہ جڑا انہاں گلاں تے عمل کرے سی جڑیاں اگے آنیاں پیاں، تو انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے طرف اجر بھی ہوئے اور انعامات نہ وعدہ بھی ہوئے، اور قیامت والے دن انہاں اللہ تعالیٰ جس خوف اور غم تو بچاونا وہ انہاں لوگاں واسطے۔ اور بعض علماء لکھا کہ پہلا جڑا ان الذین آمنوا ہوئے، اس کا مطلب ہے ان لوگ جنہیں ایمان نہ دعویٰ کیتا لیکن انہاں وچ ایمان اوے کوئی نہیں، دعویٰ کرے نے بہن جکن مشرکین مکہ آکھنا ہے کہ اسی ابراہیمی دین تے ہیں اور اسی ملت ابراہیمی تے ہیں، حالانکہ کوئی ملت ابراہیمی تے ان نہیں سوائے خاندان ابراہیمی نے، اور تو انہاں کو دین ابراہیمی نہیں کوئی شے باقی نہیں ہے۔ تو بعض علماء لکھنے کہ پہلے ان الذین آمنوا تو ان لوگ مراد ہیں کہ جڑے ایمان نہ دعویٰ کرے نے بہن لیکن انہاں کو ایمان اوے کوئی نہیں۔ یہ توجیہ اس تو کرنی پونی کہ اگے وقت آنا پیا من آمن باللہ والیوم الآخر، تو اس وقت او مانا بھی زیادہ مناسب فٹ آنا کہ جڑے ایمان نہ دعویٰ کرے نے بہن لیکن انہاں کو ایمان اوے کوئی نہیں، انہاں بھی چاہیے نہ کہ انہاں اصلی ایمان اللہ تے اور آخرت نے دین تے گھنا وا۔ والذین ہادوا، اور ان لوگ جڑے یہودی ہوئے یا یہودی ہون دو معنی ٹھیک ہیں، ہادو ماضی نہ سیغا، ان لوگ جڑے یہودی ہوئے تو اگر اس طرح میں کراں تو مطلب ہے جڑے نسلی یہودی نہیں اور بعد چونا مذہب یہودیت قبول کیتا تو ان لوگ بھی ہون، اور جڑے نسلی یہودین انہاں بھی آکھا جا سکنا یہودی۔ یہ قرآن مجید پہلی دفعہ لفظ آیا اتھے پہلے سپارے اگو تو بتا سی تو اس تو انہاں یہودی کیوں آکھا وینا یہ آج بیان کر دینے وہ تو لوڑ نہ پوسی۔ علماء لکھ رہے ہیں یا تو انہاں یہودی اس تو آکھا وینا کہ ان حضرت یعقوب علیہ السلام نے جڑا وڈا بیٹا اس کا نام ہے یہودا، تو اس نے اولاد اور اس نے اولاد نہیں وجہ تو انہاں آکھا جا رہا ہے یہودی، باقی وہ جڑے باقی پترا نہیں اولاد ہے انہاں بھی تباً یہودی آکھ دیتا گیا کہ جڑے وڈے پترے نہیں اولاد ہیں یہودی آکھا وینا، تو اگو آمنے والے باقیاں پتراں بھی یہودی آکھ دیتا۔ تو حضرت یعقوب نے بیٹے نے نائنی وجہ تو اس مذہب والا نے نام بھی پہ گیا یہودی۔ اور دوئی توجیہ مفسرین لکھی کہ جس وقت ان بچھڑے نے پوجا کیتی ہے
جیسے ذکر پچھلے رکوع گزر گیا کہ وچھے انہاں معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ انہاں حکم دیتا کہ تُسی ایک ہی دنیا قتل کرو. تو اس قتل تے جس وقت ان قتل شروع ہوئے تو انہاں اللہ تعالیٰ آکھیا کہ انا ہدنا الیک، اے اللہ اسی توڑی طرف رجوع کرنے ہیں اور اسی توڑے کو توبہ کرنے ہیں اور اپنی غلطی نے معافی مانگنے ہیں. تو اس توبہ نے موقع تے جڑا انہاں لفظ ہدنا استعمال کیتا، اس ہدنا تو انہاں نے لقب پہ گیا یہود، اور یہود کا مطلب ہو گیا توبہ کرنے والا اور رجوع کرنے والا. تو یا تو انہاں اس تو یہود آکھا ہے. اور بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ تحودا یا تحودو، یہ باب تفعول ہے حرکت کرنا. ان جس وقت تورات پڑھنے آئے تو ہلنے ہے، دیکھو سڑے حفظ نے بچے قرآن پڑھنے نہ تو ہلنے، تو اس ہلنے عربی چاہنے تحوت، حرکت کرنا، ہلنا، جھومنا. تو اس تورات پڑھنے کی وجہ تو یہ کثرت نہ ہلنے ہے، تو اس ہلنے کی وجہ تو انہوں نے نام پہ گیا یہودی. تو ان ترے مشہور وجہ انہاں یہودی آکھنے نہیں. تو کوئی وجہ بھی ہوئے، بہرحال ہوں یہود ایک مذہب، ایک نسل اور ایک قوم نہ پورا نام ہے جڑے اپنے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے. تو اللہ فرمانے پہ ان جڑے مومن امن نہیں اپنے آپ مومن آکھنے ان بھی، اور والذین ہادو اور جڑے یہودین ان بھی، والنصارا اور عیسائی. نصارا نصران نی جمع، انہاں نصارا کیوں آکھا وینا؟ تو اس کی وجہ تسمیہ علماء لکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑی جائے ولادت ہے اس بستی نہ آیا ناصرہ، اگے گول ہاوے ناصرہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس تو ناصری بھی آکھا وینا. تاریخ نیا کتاباں اگر پرانیاں پڑھ سو نا تو اسے جی لفظ آسی عیسیٰ ناصری نے یوں فرمایا یا عیسیٰ ناصری ہے جا آکھا. تو عیسیٰ ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھنے. تو انہوں نے چونکہ بستی ہے ناصرہ، تو اس بستی تو حضرت عیسیٰ نے نا یا ناصری، تو عیسیٰ نے مننے والا نے لقب یا نام پہ گیا نصارہ. جیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی آکھا وینا یا مدنی آکھا وینا. تو مکی اس تو کہ آپ نے جائے ولادت مکہ مکرمہ، اور مدنی اس تو کہ آپ نے جائے مدفن یا جائے ہجرت او مدینہ، تو آپ مدنی آکھا وینا. تو انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بستی کی طرف نسبت کر کے انہاں ناصری تو نصارہ آکھا وینا. اور بعض علماء لکھنے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مننے والے جمع کر کے جس وقت انہوں نے حالات بہت زیادہ سخت آ گئے تو انہاں جمع کر کے پوچھا. اور وہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا 28ویں سپارے سورہ صف کہ من انصاری اللہ، کہ تو سچو کیڑا کیڑا بندہ جڑی اللہ واسطے میری مدد کرے. تو حواریاں آکھیا کہ نحنو انصار اللہ، اسی اللہ نے دین نے مددگارا اور اسی عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کرساں. تو یہ جڑا انہاں پوچھا نا من انصاری، اور انہاں آکھیا نحنو انصار اللہ، اس انصار تو انہاں نے لقب پہ گیا نصارہ. تو یہودی آکھنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مننے والا، نصارہ آکھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مننے والا. والسابئین، اور چوتھا گروہ اتھے اللہ ذکر فرمانے پہن سابی. سابی ان کیڑے لوگ ہیں اور انہاں مذہب اور خدائیں دنیا تے اوے یا کوئی نہیں. تو اس علماء بہت سارے بحث مباحثے لکھیں اور بہت ساریاں گلاں لکھیاں، لیکن راج قول یہ وے کہ سابی ایک فرقہ جڑا حضرت داود علیہ السلام منینا. تو چونکہ وڈیاں کتاباں 4 ہیں تو سمجھو 3 کتاباں والا اتنے ذکر آ گیا، اگے ایمان والا نہ آ گیا، قرآن والا نہ. تو یہودی تورات منینے، عیسائی انجیل منینے، اور سابیاں نے کتاب زبور. تو 4 کتاباں نے مننے والے اللہ تعالیٰ اتنے خطاب کیتا. تو سابی حضرت داود علیہ السلام تے ایمان رکھنے والے، زبور نے تلاوت کرنے والے، اللہ نے توحید تے بھی پہلے ایمان رکھنے ہے، جنت جہنم اس تے بھی انہوں نے ایمان ہے، اور نماز بھی پڑھنے ہے. صرف سابیاں وچ مسئلہ آن کے گڑبڑ ہوا کہ انہیں ستارے نہیں پرستے شروع کر دیتے. انہوں نے کہا یہ آسمانہ تے جڑا اتنا نور ہے یہ واقعی کوئی عبادت نے لائے کے. تو یہ اس سابی تو نکل کے ادھے لگے گئے ستارے نہیں پرستش نہیں طرف. جی کون دین ابراہیمی والے لوگ مشرقین ہیں مکہ والے،
ان پہلے تو دین ابراہیمی تھے اور وقت عمر بن لوہی جڑا پہلا آدمی جس آندہ شرک مکے وچ انہاں پیچھے ٹر کے تے ان او شرک نے بیماری جو مبتلا ہوئے تو صحابی حضرت داود علیہ السلام نے مننے والے لیکن من کے تے وہ شرک کے مبتلا ہو گئے ستارے نہیں پوجا کرنا ان صحابی نے لفظ ایمان ہونا ایک ہی دین چھوڑ کے دوئے دین قبول کرنے والا اس تو سب بہت ساری حدیثاں سنا ہو سی کہ مکے والے تے مدینے والے صحابہ بھی صحابی آکھنے فلانا صحابی ہو گیا فلانا صحابی ہو گیا او صحابی او ہے کہ ان اپنے پیو دادے نے دین چھوڑ دیتا پیو دادے نے دین آج بھی جڑا کوئی سدھے رہے تھے آوے نہیں اس صحابی نہ ملنا جڑنا لفظ وہابی ہو گیا ہے صحابی نے بھرا ہے وہابی بھی تو ای دین ایک دین چھوڑ کے دوئے دین قبول کرنے والا اساں صحابی آکھنے اور یہ غلط آکھنے ہے کہ حضور صحابی ہو گئے حالانکہ نبی تا پہلے دین حنیف تھے ہونا یہ ہو ہی نہیں سکنا کہ نبی پہلے کہ غلط دین تھے تو تبدیل ہو گیا نبوت نہ اعلان چونکہ 40 سال تو بعد ہونا تو لوگ ہی سمجھیں بے شاید اس تو پہلے یہ نبی سڑے دین تھی ہے حالانکہ نبی کہیں نہ دین تھے نہیں ہونا نبی ہمیشہ دین توحید تھے ہونا تو ان اپنے خیال نے مطابق آنا یہ صحابی ہو گیا پہلے تو 40 سال سڑے دین تھے رہن اور ہونے نہ نواں دین قبول کر گئے سڑے ایک بہت بڑے مفسر گزرے مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند شاگرد ہے انہوں نے بھی اپنی لین قرآن نے بڑی خدمت کی تھی مولانا عبیداللہ سندھی اور مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ ان سارے انہوں نے شاگرد ہیں تو حضرت لاہوری بھی قرآن کی خدمت اور جدید لوگوں واسطے نہ پڑھے لکھے لوگوں واسطے ان درس قرآن اور ان چیزوں نے بڑی انہیں محنت کی تھی حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقولہ اور وہ بھی بڑا خوبصورت مقولہ ان فرمانے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو گھن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے یا انہوں نے دین ہیں انہاں سارے صحابی آکھے بین حضرت ابراہیم علیہ السلام تو گھن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا انبیاء نہ سلسلہ اس نے مننے آڑیاں مسلمان اور دین حنیفی آکھے بین مسلمان بھی آکھے بین حنیفی بھی آکھے بین کہ ان ملت ابراہیمی تھے تو حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام تو ابراہیم تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے سارے نے پیروکاراں صحابی آکھے بین تو انہوں جو جڑے جڑے گمراہ ہو گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنے ذکر کی تھا اور ابراہیم علیہ السلام تو گن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ون انہوں نے مننے والا آکھے بین کہ ان دین حنیف تھے دین حنیف تھے 3 فرقے یہودی عیسائی اور مسلمان لیکن بعد چونکہ یہودی بھی اور عیسائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہ آنے کی وجہ تو ان بھی ملت ابراہیمی جو خارج ہو گئے انہوں نے دعویٰ آوے کہ اسی ابراہیمی ہیں لیکن ان ہوں ابراہیمی رہ نہیں ہوں روئے زمین تے انہاں 3 وچوں جڑے دین حنیف تے اپنے اپنے زمانے انہاں 3 وچوں ہوں صرف دین حنیف تے رہ گئے مسلمان تو ہوں ملت ابراہیمی صرف امت مسلمہ کوڑے یہود بھی گمراہ ہو گئے اور نصارہ بھی گمراہ ہو گئے تو مولانا سندھی فرمائن کہ دین حنیف نے وڈے مننے والے 3 گروپ ہے یہود عیسائی اور مسلمان یہود اور عیسائی بھی گمراہ ہو گئے اور ایمان چو نکل گئے اور جڑے صحابی دین تھے انبیاء گزرے انہوں نے مننے والے بھی 3 فرقے میں تقسیم ہو گئے ایک مجوس اگی نے ستارے نے سورج نے پوجا کرنے والے ایک قسم انہاں مجوسی آکھے بین تو ایک مجوسی دعا برہمن اور 3 بدھ مذہب والے چائنا اور یہ تو سن جتنے ممالکن اور ہندوستان سارا یہ ہو گیا برہمن تے اگی اس نے گائیں نے پوجا کرنے والے تو مولانا سندھی فرمائیں کہ ان 3 فرقے مجوسی بھی برہمن بھی بدھ بھی ان در حقیقت صحابی نے ہی شکلاں انہاں ہی صحابی آکھا وین ہے لیکن کفر اور شرک جوینے نے وجہ تو ہوں ان ابراہیم یا اس تو پہلے جڑے انبیاء ون انہوں نے دین تے ان بھی نہیں رہے اور جڑے یہود اور نصاران ان بھی دین حنیف تے نہیں رہے تو مشرق تو گھن کے مغرب تک صراط مستقیم تے صرف انہی ون جڑے آمنہ نے لال نہ کلمہ پڑھے
تو اللہ تعالیٰ ان ترے فرقیاں ذکر کر کے در حقیقت اس کائنات دیاں وڈیاں 6 فرقے یا قوماں نا ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا ایمان نہ جڑے لوگ دعویٰ کرے نے جڑے یہودین والنصارى اور جڑے نصاران والصابئین اور جڑے صابین من آمن باللہ والیوم الآخر انہاں چو جڑا بھی مخلص ایمان آنے سی اللہ تعالیٰ تے والیوم الآخر اور آخرت نے دن تے وعمل صالحا اور وہ نیک عمل کرے سی تو فلہم اجرہم عند ربہم انہاں واسطے اجر ہے انہاں نے رب نے نزدیک یا اپنے رب نے کول انہاں واسطے اجر ہے۔ یعنی کوئی بندہ آکھ نہ رہے میں یہودی ہاں، میں بخشا بخشایا، میں عیسائی ہاں، میں نصرانی ہاں، میں صابی ہاں، میں حضرت ابراہیم دی اولاد ہاں، اللہ پہنے کہیں نہ کوئی حوالہ میری بارگاہ وچ قابل قبول نہیں۔ میرے کو ایک ہی حوالہ قبول ہے کہ من آمن باللہ جڑا اللہ تے ایمان گناوے آخرت تے ایمان گناوے وہ یہودی تے تمی مسلمان ہوئے سی نا، عیسائی تے تمی مسلمان ہوئے سی، صابی تے مسلمان ہوئے سی، اور من آمن جنہ ایمان آندہ ہوا ان تا امن ہی مسلمان تک دنیا لفظہ میں اللہ پہنے ہون نہ یہودیت چل سکنی نہ عیسائیت چل سکنی نہ صابیت چل سکنی ہون صرف ملت ابراہیمی چل سی۔ اللہ تے ایمان آنے آخرت تے ایمان آنے بات خالی ایمان نہ آنے عمل صالحاً عمل بھی ہے جا کرے جیڑا اس نے مومن ہونے تے گواہ ہوئے کہ عمل بھی کرے نہ پیا۔ اور یہ بڑی وڈی گل ہے اللہ قرآن مجید ہر جائی تے ایمان نے نال اعمال صالح نے بھی ذکر کی تھی۔ اس جنہ بندہ نے دماغ چیز گل ہے نا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے نا باقی جڑے گھوڑے مرضی بجانے رہو اللہ تو سکو کو نہ پوچھسان، یہ بالکل غلط ہے۔ ایمان بھی اور عمل صالح بھی اگر اس نے پوچھ نہیں ہونی تو یہ بار بار قرآن مجید دہراونا تو یہ فضول گل ہو گئی کہ اللہ انجی بیاننا اعمال صالح اعمال صالح اعمال صالح اگر اس نے پوچھ نہیں ہونی تو یہ اللہ حکم کیوں دینے پہ تو لا محالہ دو شیاں ضروری ہیں جڑا اپنے آپ مومن آکھے اس واسطے بس ضروری کہ وہ عمل صالح بھی کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تقوی بھی اختیار کرے، حرام کاری تو بھی بچے، اور خاص طور تے ان لوگ جڑے اپنے آپ نے مومن ہونے نا اعلان کرے نے اور تبلیغ کرے نے دنیا لفظاں مولوی ہو گئے عالم ہو گئے انہوں نے اور زیادہ ذمہ داری کہ جڑے تسی لوگاں آکھنے پہ ہو تو بات آپ بھی نیک اعمال کرو۔ فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم ان لوگاں واسطے انہوں نے رب نے نزدیک اجر ہے ولا خوف علیہم اس بندے تے قیامت والے دھڑے نہ کوئی خوف ہو سی ولا ہم یحزنون اور نہ انہاں تے کوئی غم ہو سی۔ خوف میں پیچھے بھی عرض کیتا ہے کہ خوف آونے والے زمانے تو قیامت دھڑے مومن آئندہ نے کئی زمانے نہ بھی کوئی ڈر نہ ہو سی پتہ نہیں میں نہ کل کے ہو سی سال بعد کے ہو سی نہیں اتنے بخشش ہونی تو ہمیشہ واسطے بخشش ہونی اساں کوئی ڈر مستقبل نہ ہو سی ولا ہم یحزنون تے پچھلی کئی گلاں نہ اساں غم بھی نہ ہو سی اللہ تعالیٰ اساں غمہ تو پاک کر دے سن اتنے بندے تے ہزارہ نعمتیں ٹکے رون نال 2-4 10 مصیبتیں بھی ہونیاں پریشانیاں بھی ہونیاں تو وہ نعمتیں بھی انہوں نے ذائقہ کرکرا ہوئے نا اللہ آخنے پہنا آخرت اے جی کوئی گل نہیں ہونی نہ انہوں تے کوئی خوف ہونا اور نہ انہوں تے کوئی حزن ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔